بار پھر لائیو جب بند ہو جاتی ہے نا میری، پھر میرا من نہیں کرتا دوبارہ لگانے کو. صحیح صحیح. جی سیف بھائی چاہے میں نے 3 اس کو نا گھنٹوں کو شاید ہو. جی میں نے اس کو لائیو کو کر دیا جی آن. موسٹ ویلکم جناب، بتائیں. تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بھائی ہم. ایک موضوع ہے جی اختلافی بھی ہے وہ، اور ابھی تک اس پر پراپر کسی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بات تو ہوئی ہے لیکن وہ جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ منتظر ہیں دجال کے کہ بھائی دجال آئے گا. نہیں ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں جی. وہ دجال آئے گا تو عیسیٰ آئیں گے نا بھائی. پہلے تو دجال کے آنے کے لیے پہلے دجال آئے گا نا تو عیسیٰ آئیں گے نا مارنے. جب تک دجال نہیں آئے گا تو پھر عیسیٰ کیسے آ جائیں گے؟ نہیں لیکن ہم تو اپنا مقدمہ اپنے انداز سے رکھیں گے نا. اوہ بھائی مقدمے کی کیا بات ہے، اس میں تو سارے جہاں کو پتا ہے. چلیں اینی ہاؤ آپ بات چلائیں، خیر وہ اس میں کیا بات کرنی. بھائی آپ منتظر بات تو آپ اس کے بھی ہیں نا. چلیں آپ بات کریں. تو ہاں، تو اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے بھائی کون سے دجال کے منتظر ہو آپ. ہوں ٹھیک ہے نا. ہوں تو ظاہر سی بات ہے ایک موقف تو آپ نے اپنایا ہوا ہے. جی جس طرح سے بھائی ہم نے ایک موقف لیا ہوا ہے کہ بھائی نبوت جاری ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب وہ موقف جب ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے تو ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ بھائی اس بنا پر ہم نے اس موقف کو اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بھی ایک موقف رکھا ہوا ہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے دلیلیں بھی ہوں گی آپ کے پاس ان کی. ہوں بس اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اچھا سیفی اگر بھائی آپ جی آپ کر لیں بات. اگر آپ اپنا موقف واضح کر سکتے ہوں یا ثابت کر سکتے ہوں کہ ہاں بھائی جماعت احمدیہ سے ہٹ کر ہم 72 سیکٹس جو ہے یا ہمارا یہ جو ایک سیکٹ ہے جس سیکٹ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہوں گے کہ بھائی ہم اس دجال کی آمد کے منتظر ہیں یا اس دجال کی آمد کو ہم مانتے ہیں کہ یہ آئے گا اور اس طرح کا آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ کریں گے اس کے اوپر گفتگو؟ سب سے پہلے جناب شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس میں اپنے انوائٹ کیا کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سیفی بھائی دیکھیں میرے نزدیک نا یہ کوئی ایسا ٹاپک، ہاں اگر آپ پوچھے جی کہ آپ کا عقیدہ، میرا عقیدہ بالکل یہی ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک رجل ہے، ایک مرد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ پوچھیں نا کہ ایک سیکنڈ، اگر آپ پوچھیں کہ بھی کیا میرا عقیدہ، ہاں عقیدہ میرا یہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر میں کسی احمدی قادیانی مبلغ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں تو میرے خیال میں میری فہرست میں یہ ڈیبیٹ کا ٹاپک نہیں ہے. کیونکہ ڈیبیٹ کے جو ٹاپک ہے نا وہ تو اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، اور میرے خیال میں وہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جو فیصلہ کن ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح تو کچھ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی دجال سے مراد دجالی فتنہ ہے، کسی نے کہا جی کہ فلاں ہے. لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ میرے تمام نکال کے دیکھ لیجیے جہاں ہم نے بات کی ہے، میں نے کبھی بھی اس کو اپنے موضوعات کا نا ایک ٹاپک کے طور پہ اس کو نہیں لیا. کبھی پاسنگ ریفرنس کے طور پہ آئی ہے تو بات کر دی ہے، باقی جو اپنا عقیدہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. لیکن میں اس کو کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپکس نہیں سمجھتا. امتیاز بھائی سالہ جس تالے کی چابی جی جس چابی سے تالا کھل سکتا ہے وہ چابی آپ نے سائیڈ میں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. موضوع تو یہ ہے. خیر وہ بات ایک الگ ہے کہ بھئی آپ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جہاں آپ پر ہمارا اختلاف دوسری باتوں پر ہے، اس بات کے اوپر بھی ہے کیونکہ آپ دجال کا جو نظریہ رکھتے ہیں اور ہم دجال کا جو نظریہ رکھتے ہیں وہ مختلف ہے، اختلاف مختلف ہے. ہے. جی اختلاف. ہاں جہاں تک بات لوگوں کی ہے میں نے لوگوں کی باتیں نہیں پیش کرنی ہے آپ کے سامنے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. جی اگر ہم نے لوگوں کے کہنے پر ہی چلنا تھا جی تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے تو اپنا عقیدہ حدیث سے بنایا ہوگا نا. جی بالکل. بس وہی بتانا ہے. آپ نے سنا کہ بھائی دیکھ یہ رہی ہے حدیث اور یہ میرا عقیدہ. سیفی بھائی دیکھیں میں نہ تو اس بات سے کوئی میں ڈینائی کر رہا ہوں کہ آپ کا ہمارا اس پہ اختلاف نہیں ہے، نہ اس بات سے ڈینائی کر رہا ہوں کہ آپ کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ فنڈامنٹلی بالکل مختلف ہے.
میں سے اتنی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے کی نا اپنی ترجیحات ہوتی ہے بات کر. میری ترجیح میں یہ ڈیبیٹ کا ٹاپک نہیں ہے. اچھا تم آپ نا ایک کام کرو، میرے سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرو اور اپنی فہرست بھیجو، پتہ چلے آپ کی فہرست میں کون نہیں کون ہے اس تو میں کانٹیکٹ کی بات نہیں ہے نا، وہ تو آپ موجود ہیں، ابھی ہم آپ آمنے سامنے کرتے ہیں بات، اس میں کون سا ہماری کو پرائیویٹ بات ہے. ابھی کر آمنے لیں بات. سامنے کی کیا بات ہے؟ آپ تو منع کر رہے، آپ تو منع کر رہے ہیں. نہیں آپ نے پوچھا ہے کہ میری ترجیحات کے ٹاپکس کون سے ہیں، آپ نے پوچھا ہے نا مجھ سے یہ. ہاں تو پتہ چلے گا، پھر سلیکٹ کروں گا نا ہاں میں. تو بتا بھائی دیتا ہوں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں سیفی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح یاد ہے جب آپ کا اور میرا پہلا ایک بات میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں دجال کے موضوع پر ابھی آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. صرف میں نے آپ سے فکس کرنا تھا، دن کوئی اور سا ہوگا، کل پرسوں، اس کے بعد آپ تیاری کر لیں، ریفرنسز لے لیں. نہیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا نا آپ اپنی ترجیحات کے ٹاپک بتا دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اتنا ڈسیپٹیو ٹاپک اپنے پیچھے ہر روز لگایا ہوتا ہے. نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اب اس کے صرف سن تو لیں بات کو. اب صرف اس کی دو پاسبلٹیز ہیں سیفی صاحب، یا تو اچھا بیچ میں ہوں نہیں کرنا، آپ صرف سن لیں بات کے بعد بول لیجیے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، مطلب نہیں مجھے پتہ ہے آپ سن رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں. اس میں سیفی صاحب بات یہ ہے صرف دو پاسبلٹیز ہیں. یا تو واقعتاً آپ کو جماعت احمدیہ کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ مذہب ہے کیا، آپ کو نہیں ہے پتہ، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی ہے کہ آپ جھوٹے انسان ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کے حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا عقیدہ اور مسلک ہے، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں ذرا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہ ابھی تک لائیو سٹریم دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. کل کی لائیو سٹریم ہے، میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں. میری تو اپنی لائیو سٹریم چل رہی تھی امتیاز بھائی. سن تو لیا کریں نا بات کو. پتہ کیا آپ کو ایک اور پرابلم ہے، اپنی براڈ پہ آپ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی سن تو لو اور پیارے سن تو لو، لیکن سیم پرابلم آپ یہاں کرتے ہیں آ کے میرے ساتھ آ کے. جب میں بات کروں تو سن لینا، جب میں بات کروں صرف سن تو لینا بھائی، جب میں بات کروں سنا کریں. آپ بات کریں گے میں سنوں گا، یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں کر رہا نا میں، چلے ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے بات کہ آپ کے جو جماعت کے جو آفیشلز ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کا آفیشیل موقف دیتے ہیں، ان کے ساتھ کل 40 منٹ بات ہوئی ہے. ابھی جب آپ کو واٹس ایپ کروں گا آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا. ایک آدمی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوا کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو آپ کے جماعت کے جو صاحب، ٹھیک ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں، جس طرح وہ ذلی بروزی محمد رسول اللہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے وہ نبی اور رسول کہلائے، کیا ان کے بعد بھی ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہونے ہیں اسی طرح تاکہ وہ بھی نبی رسول کہلائیں؟ انہوں نے کہا نہیں. 3 بندے تھے بیٹھے ہوئے، 3. رضی نعمانی بیٹھا ہوا تھا، ابراہیم اخلف جو ہے میری معلومات کے مطابق وہ ان کے جو ہے نا آپ جو ان کا تبلیغ کا سیکشن ہے یو کے اس کا انچارج ہے. اور اس کے بعد راحیل احمد بیٹھا ہوا تھا، اور ایک منصور نام سے ان کا ایک اور مبلغ ہے جو کہ اینکر سے. یہ 4 بندے تھے. آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا. تینوں نے کیٹیگریکل کہا ہے کہ نہیں، یہ جو مقام ہے کہ ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہونا اور اس طرح سے ذلی بروزی نبی اور رسول ہونا، یہ اس امت میں صرف ایک فرد ہے، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. اب ذرا سنیے گا بات کو. جہاں تک تو نبوت کی باقی ساری شکلیں تھیں وہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق بند ہیں. صرف ایک شکل تھی جو انہوں نے کہا کہ وہ جاری ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ ذلی بروزی طور پہ ظہور فرمائیں. یہ ایک واحد صورت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صورت اس امت میں صرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے تھی. ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کریں، 1 منٹ رکے نا، 30 سیکنڈ، مجھے صرف 2 سیکنڈ دے دیں. مجھے بس اتنا بتا دیں، یہ میرے سے سوال پوچھ رہے ہو آپ کہ کل کی ڈیبیٹ کی سمری بتا رہے ہو؟ بس اتنا بتا دو. سمری بتا رہا ہوں.
وہ پیارے بھائی وہ تو پھر ویڈیو بھیجنے کا فائدہ کیا جب سارا یہیں بتا دو گے آپ مجھے، پھر کہیں کو لنک بھیجو گے آپ مجھے پرسنل میں؟ 30 سیکنڈ کے بعد نا آپ جتنی مرضی بات، صرف 30 سیکنڈ دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جتنی مرضی بات کر لینا، بے شک آپ اس کو سوال سمجھ کے جواب دے دینا۔ اب میری بات کی پوری لب لباب کیا پوری بات کا، نبوت اور رسالت کی جتنی شکلیں تھیں وہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق بند ہیں، دروازہ بند ہے، ان پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ صرف ایک پاسبلٹی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ذلی بروزی طور پہ ظہور فرمائیں، بس یہ ایک پاسبلٹی تھی۔ ان تینوں نے کہا کہ یہ پاسبلٹی صرف ایک انسان کے لیے تھی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب دیکھیں باقی ساری پہلے بند تھی، ذلی بروزی کی ایک پاسبلٹی تھی، وہ مرزا صاحب کے لیے تھی۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کون سی نبوت پھر جاری ہے، اب آپ کر بات کریں۔ ہو گئی آپ کی بات؟ بالکل ہو گیا، اب میں خاموش ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ کے پاس مثلاً مان کر چلیے، میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی کہہ کر بلایا، اوکے؟ اب یہ حدیث ہمارے پاس واضح ہے، اس واضح ثبوت کے بعد اگر کوئی شخص آ کر ہمیں یہ کہتا ہے نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، نہیں جی وہ تو ایک خادم ہوں گے، نہیں جی وہ تو صرف ایک امتی ہوں گے، نہیں جی وہ تو صرف مجدد ہوں گے، نہیں جی وہ صرف امام حاکم عادل ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، تو یقیناً آپ بھی اس کی بات نہیں مانیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت واضح موجود ہے۔ تو بھائی رضی بھائی نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، ہر انسان اپنے علم کے مطابق وہاں بات کر رہا ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ اور کہا بھی کہ نہیں کہا، اور کہا تو کس تناظر میں کہا، یہ بات کی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک اصولی بات بتا رہا ہوں۔ اب میں بھی اگر کچھ بات کہنے لگ جاؤں آپ کو عامر نذیر کے حوالے سے یا عثمان رضوی کے حوالے سے یا مبشر حسین کے حوالے سے، اب اس کا کہا ہوا میں آپ کے اوپر تو نہیں تھوپ سکتا نا۔ اب تو آپ کہو گے کہ جی میرے تو موقفات ہی نہیں ہیں، یہ میری تو فہرست میں ہی نہیں ہے یہ باتیں، میں نے جو فہرست اپنی بنائی ہوئی ہے، میں نے جو علم حاصل کیا ہے، میرے علم میں تو آئی ہی نہیں بات، میرے علم میں تو اس طرح سے آئی ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کی بات ان کی تو چھوڑیے، آپ تو اپنے اولیاء کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ میرے سامنے پرٹیکولر ایک موضوع رکھیے کہ بھائی یہ ہے موضوع، اس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، اوکے؟ اس کے دلائل دینا اگر آپ نے ہماری کتابوں سے جاننا ہے کہ ہاں بھائی تمہاری کتابوں کی روح سے کیا مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، ہوگا تو کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ڈسکس کرنا ہے، آپ اس کو ڈسکس کر لیجئے۔ رضی بھائی نے کیا کہا ہے، فلانے نے کیا کہا ہے، ڈمکانے نے کیا کہا ہے، بھائی نہ تو مجھے پتا ہے اور نہ میں ان کی بات کا پابند ہوں، اور نہ وہ میری بات کے پابند ہے۔ کہ میں اگر ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں جو میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، وہ اس کے ضامن نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات آپ کی طرف سے بھی ہے کہ جب یہاں براڈ پر بیٹھ کر آپ کوئی بات کہتے ہیں، جو بات کہیں گے آپ باحوالہ، اس کی تو ضمانت لے لے گا کوئی بھی کہ ہاں بھائی اس نے یہ جو بات کہی تھی تو ایک آیت پیش کری تھی اس نے، تو چونکہ وہ بات اس کی اپنی نہیں ہے، وہ قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے، تو لہٰذا اس کی تو ضمانت لیتے ہیں ہم۔ لیکن اگر یہاں پر امتیاز صاحب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی نہیں لا نبی آبادی میں ایک فقرہ مس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تم نے اپنے عقیدے کے مطابق ڈالنا ہے، یہ امتیاز صاحب کی اپنی بات ہے، اسے کوئی مان بھی سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اس رائے سے یا اس بات سے سب متفق ہوں۔ جیسے آپ کی ایک ویڈیو تھی نا جس میں آپ نے کہا تھا لا نبی آبادی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں ایک فقرہ مس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے وہ کہنا۔ عربی گرامر جن کو آتی ہے ان کو وہ بات پتا ہے کہ یہاں ایک فقرہ ہونا چاہیے، تو وہ ایک فقرہ لوگوں تم نے اپنے عقیدے کے مطابق ڈالنا ہے، اور وہ اجازت آپ نے ہمیں بھی دی۔ یعنی لا نبی آبادی میں اگر ہم تشریعی کے الفاظ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں ہم، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی امتیاز صاحب کو ہی حق ہے، وہی بس ڈالیں گے اپنی مرضی کا، اور جو وہ ڈالیں گے وہی سب کو ماننا پڑے گا، وہ تو آپ نے سب کو اختیار دیا ہے۔ اس نے کہا بھائی درمیان میں کوئی نیا ڈالنا چاہتا ہے نیا بھی ڈال دے، پرانا ڈالنا چاہتا ہے پرانا بھی ڈال دے، بنی اسرائیل والا ڈالنا چاہتا ہے بنی اسرائیل والا ڈال دے، سمود کا ڈالنا چاہتا ہے آل سمود میں سے ڈال دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، تو یہ آپ کا اپنا موقف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے، آپ مجھے وہ فہرست پیش کیجئے، اس میں سے ہم موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کو جس پر بھی اتفاق ہوگا آپ پر، میرا دجال والے پر تو سرنڈر کر دیا آپ نے، کہا کہ جی میری لسٹ میں ہی نہیں آئی یہ موضوع، ٹھیک جی؟
آپ کی بات مکمل ہو کے مجھے بتا دیجیے گا. ہاں جی مکمل ہو گئی بس. بہت شکریہ. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیفی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, آپ کی طرف سے یار نا شور آتا ہے پھر. اچھا سب سے پہلی بات تو سیفی صاحب یہ ہے کہ میرے خیال میں نا آپ کو دو چیزوں کا فرق نہیں پتا. ذاتی موقف اور جماعتی موقف یہ بالکل دو جدا چیزیں ہیں. میں آپ کو رضی ایز اے فرد نہیں بتا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جماعت کا یو کے سے ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے. ان کے ساتھ میری جب 2 ویک پہلے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جو بات آپ سے کر رہے ہیں نا, ہم آپ کو آفیشیل جماعت کا موقف بتاتے ہیں, ہم آپ کو کوئی ذاتی آرا نہیں بتاتے. تو یہ میں نے آپ کو ہی نہیں کہا کہ میں نے یہ اپنے آپ سے سمجھ لیا کہ یہ فلاں کا موقف ہوگا فلاں کا, نہیں. جماعت کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ 4 لوگ بیٹھ کے جماعت کا آفیشیل موقف دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا جی کہ آپ ان کے پابند نہیں ہیں, انہوں نے کہا ہے نہیں کہا, ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ اور میں اس پہ بات کریں گے. آپ نے کہا نا کہ اپنے موضوعات کی آپ مجھے فہرست دیں, اور آپ کو بڑے اچھی طرح یاد ہے سیفی صاحب, جب میں نے آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ بات ہوئی آپ کے پلیٹ فارم پہ میں گیا تو آپ سے میں نے کہا کہ میں نے کہا اپنی جو آپ کی تمنا کرتی ہے وہ ٹاپک چوز کریں, آپ کے پلیٹ فارم پہ آؤں گا, بات ہوگی. ساتھ آپ سے کمٹمنٹ میں نے لی, میں نے کہا پھر آپ نے کرٹسی کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا ہے, پھر ہم اپنا ٹاپک رکھیں گے, اس پہ بات ہوگی. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. اور بہت اچھی طرح آپ کو بھی یاد ہے, سننے والوں کو بھی یاد ہے, الحمدللہ وعدے کے مطابق آپ کے پلیٹ فارم پہ گئے, آپ نے ختم نبوت کا موضوع چنا, اس پہ آپ نے جو ہے وہ بات کر لی. میں نے کہا جی ہاں جی اب بتائیں کہ آپ کب آ رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ آپ کی پتہ نہیں موت سے 1 دن پہلے ایسے آپ نے کہا کہ میں آ جاؤں گا. اب اس کے باوجود بھی حالانکہ کتنی آپ نے نامناسب بات کی, آپ جماعت کے مبلغ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یہ سنجیدہ رویہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ 2-3 مرتبہ بات ہوئی, لیکن آپ کو یاد دہانی کروائی ہے. اچھا یہ میں نے کیوں بات کی ہے, وہ بات مکمل ہونے کے بعد اب جو ٹاپک ہے نا, وہ جو بھی آپ نے خود کہہ دیا کہ آپ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرنے کو تیار ہیں. اب سنیں ذرا, یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے جو مرزا صاحب کو ملی ہے, یہ ذلی بروزی نبوت مرزا صاحب کے بعد اوروں کو بھی ملے گی. میں نے مل سکتی ہے کی بات نہیں کی. آپ کا عقیدہ کیا ہے, ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر تو آپ کا عقیدہ ہے کہ ملے گی, پھر آپ اس کو ڈیبیٹ میں ثابت کریں گے. اور اگر آپ کا عقیدہ ہوگا نہیں ملے گی, پھر آپ ایک انٹیگریٹی والے انسان کی طرح اپنی براڈ کے اوپر وہ پوسٹر لگانا بند کر دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ, آپ کی ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے, چونکہ یہ حوالہ جات کے طور پہ چلنی ہے. آپ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ امتیاز نے کہا کہ لا نبی یا بعدی کی حدیث میں ایک فقرہ مس ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقرہ کہنا بھول گئے. زیادہ نہ میں نے آپ سے کج بحثی کرنی ہے, نہ آپ نے کج بحثی کرنی ہے. آپ قادیان میں بیٹھ کے جماعت کے آفیشیل مبلغ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ والا, کیونکہ ہماری تو ایک ایک بات لوگوں نے ریکارڈ کی ہوتی ہے نا, آپ نے یہ ریکارڈنگ پیش کرنی ہے. یہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں نا, آپ نے پیش کرنے ہیں. پیش نہ کرنے کی صورت میں دیکھیں 2 رستے ہیں نا, آپ نے ایک بات کی ہے, ریکارڈنگ پیش کریں گے آپ. اگر آپ ریکارڈنگ پیش نہ کریں, پھر آپ ایک معقول انسان کی طرح صرف اتنا کہہ دیجیے گا, مجھ سے نہیں کہنا کہ بھئی میں انسان ہوں, میرے سے غلطی ہوگی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. مجھ سے معافی نہیں آپ نے مانگنی, کسی سے آپ نے معافی نہیں, صرف آپ اتنا کہنا پبلکلی کہ میں نے پبلکلی ایک بات کی تھی, لیکن میں انسان ہوں, سلپ آف ٹنگ ہو گیا, سبقت لسانی ہو گئی, میرے منہ سے بات نکل گئی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں.
تو اس لا نبی آبادی کی والی جو آپ نے بات کی یہاں پہ ایک کلوز کر دیا میں نے. اب آپ وہ پہلے مجھے پیش کریں گے, اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اب بجائے اس کے کہ آپ کا کسی کا وقت ضائع کریں, ٹاپک آپ کو بتا دیا ہے, آپ کو مائک دینے سے پہلے پھر ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو غلطہ بھی نہ رہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بطور ذلی بروزی محمد رسول اللہ ذلی بروزی نبوت ملی. یہ ذلی بروزی نبوت بطور ذلی بروزی محمد رسول اللہ مرزا صاحب کی طرح کسی اور کو بھی ملے گی, ملے گی, مل سکتی ہے نہیں کہا میں نے, ملے گی. یہ آپ نے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے کہ جی ملے گی. آپ اگر ثابت اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہ کیا مقدمہ ثابت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں تو ڈیبیٹ ہوگی, اور اگر آپ اس کے اوپر نہیں آتے کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے اپنا مقدمہ ثابت کریں, تو ایک معقول انسان کے طور پہ صرف اتنی درخواست کروں گا کہ آئندہ سے یہ پوسٹر لگانے بند کر دیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. شکریہ. اب آپ بات کریں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے لا نبی آبادی والی بات کہی ہے, یہ ویڈیو میرے خیال سے آپ کی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, کیونکہ میں نے یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھی تھی جس میں آپ نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے سرچ کر کے آپ کو جو ہے وہ سنوانی پڑے گی, یا تو کو آپ میری بروڈ پر آ جائیں, میں وہاں آپ کو سنوا دوں گا, ٹھیک ہے, یا پھر کل اگر آپ بروڈ لگائیں گے تو کل پھر میں آ کے آپ کو سنوا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو فی الوقت ابھی اس کا ثبوت میرے پاس ہی ہے, لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہے. مبارک بھائی نے جب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا تھا, بشرطے کہ آپ لوگوں نے اسٹرائک مارکوں سے نہ ہٹوایا ہو, لیکن وہ پھر بھی مبارک بھائی کے پاس پڑی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو مل جائے گی آپ کو, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اندر آپ کے الفاظ یہی ہے کہ ایک فقرہ مس ہے, وہ ہونا چاہیے تھا یہاں پر. اب اس کے نہ ہونے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو اسے ارادتاً چھوڑ دیا گیا ہے, وہ تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً چھوڑ دیا, یا پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے چوک گئے, بھول گئے آپ, کیونکہ انسان تھے اور نسیان ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس بحاف پر میں نے آپ کو وہ بات کہی ہے. بہرحال وہ جو آپ کے الفاظ ہیں کہ لا نبی آبادی میں ایک فقرہ مس ہے, وہ آپ کے واضح الفاظ ہیں, اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہوگی, وہ میں سنوا دوں گا آپ کو. ایک بات. دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے, آپ یہ پوسٹر لکھنا بھیجیں. یار تو بہت بعد کی بات ہے امتیاز بھائی, ابھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے بھی لفظی ہے, ابھی آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہمیں. اوکے, آپ نے کہا بھائی میں لنک سینڈ کروں گا آپ کو, ٹھیک ہے بھائی, آپ لنک سینڈ کر دینا, میں اس کو سن لوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جماعت کا موقف پیش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ دیکھ لوں گا میں کیا ان کے دلائل ہیں. بات اگر ان کی واجب ہوگی تو مانا جائے گا اس کو, بات اگر ان کی واجب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ جو بھی کچھ ہوگا وہ میں ان سے رابطہ کر کے پوچھوں گا کہ کس بحاف پر یہ بات کہی ہے, کس تناظر میں آپ نے یہ بات کہی ہے. اوکے, جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نبی ہوگا, ٹھیک ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی نبی ہوگا, تو اس میں ہم کنفرم ضمانت لے رہے ہیں. حالانکہ یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. میں یہاں بیٹھ کر ایک بات کی ضمانت لے رہا ہوں اور اگلے ہی پل قیامت آ جائے, سمجھ رہے نا, تو پھر میری بات تو جھوٹی ہو جائے گی نا. تو میں تو علم غیب کا مدعی نہیں ہوں, تو اس لیے بات امکان میں ہی کروں گا میں کہ بھائی ہو سکتا ہے, وہ لازمی ہوگا, اس کی ضمانت نہیں میں لے سکتا ہوں, کیونکہ مجھے علم غیب نہیں ہے. میں نہیں جانتا دنیا کتنی بچ رہی ہے, باقی کتنی نہیں بچ رہی ہے. ایک چیز ہے کہ بھائی کیا تم اس چیز کے امکان مانتے ہو کہ اس کو ختم سمجھتے ہو, یہ ہے آپ کی اور میری بات. آپ کو یہ کہنا نہیں جی ایسے ضمانت لو, وہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, تیسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی جو آپ کے موضوع ہیں جنہیں آپ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا ہے آپ کو کہ بھائی آپ مجھے اس کی فہرست بھیج دیجیے, ان میں سے اگر کوئی موضوع ہوگا گفتگو کرنے والا, یا اگر آپ اسی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے وہ لنک پیش کر دیجیے, میں وہ سن لیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں. کیونکہ جو اصل آپ کا موقف ہے یا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا سوال آپ نے کیا ہے اور کیا جواب اس کا دیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آفیشیل مربی ہیں, یہ اپنے دل و دماغ سے آپ بات نکال دیجیے, ٹھیک ہے نا. یہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا
یہ آپ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 72 سیکٹس کے سب سے بڑے ختم نبوت کے مجاہد اور سب کے سربراہ امتیاز علی صاحب کہ ختم نبوت کا کوئی کام ان سے پوچھے بغیر ہوتا ہی نہیں. یہ کیا بات ہے یار, ہے نا؟ تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے. میں کوئی آفیشیلی طور پر نہیں, اپوائنٹ مجھے نہیں کیا گیا ہے آفیشیلی طور پر, ٹھیک ہے نا. جتنا آپ کا علم ہے اس کے حساب سے آپ بات کرتے ہیں, اور جتنا میرا علم ہے میں اپنے حساب سے بات کرتا ہوں, اور کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے. یعنی اپنا جو فہم ہے, اپنی جو سمجھ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ درمیان میں آڑے میں نہ آئے, اور جو بات بھی کی جائے وہ دلیل کے ساتھ کی جائے کہ چونکہ ہمارے فلاں بزرگ نے یا ہمارے فلاں خلیفہ نے یا یہ کہ ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے, اس بحاف پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور میرا طریقہ کار اکثر کر ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, نیچے یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی اعظم سیفی ڈر گیا. بھائی ڈرنے والی کیا بات ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو ان کو نبوت کی چھوڑیں, بات ہی ان ہو کو رہی ہے. سر کامنٹ کو چھوڑ دیں. آپ ایک کام کیجئے, اگر آپ نے بات کرنی ہے نا وہ اجراء نبوت والے موضوع کے اوپر, اس میں آپ نا مجھے وہ ویڈیو بھیج دیجئے, جو ویڈیو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی رضی بھائی سے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے کل یا گفتگو ہوئی ہے, وہ مجھے بھیج دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے بھائی کیا آپ ان سے پراپرلی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ پراپرلی آپ کو جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا وہ دلائل دے رہے ہیں, کس تناظر میں وہ بات ہو رہی ہے, وہ مکمل بات میرے پاس ہونی چاہیے. ابھی تو آپ نے زبانی کلامی ایک اختصار سے بات بتا دی ہے, اس بحاف پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا نا, یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, کیونکہ قرآن بھی ہمیں منع کرتا ہے. ٹھیک, چلیے. اچھا جناب, اب ذرا ترتیب سے انشاءاللہ آپ کی ساری باتوں کو ایڈریس کر دیتے ہیں, اور ہم چلتے ہیں ریورس آرڈر میں, اور انشاءاللہ آپ کی آخری بات کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں. آپ کو بالکل اس ویڈیو کا لنک بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریے تھوڑا مزید جماعت کے عقائد کے حوالے سے, کہ جماعت کے آفیشیل موقف کو ہے کیا اور اس کو کیسے پیش کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, وہ اس کے لیے آپ کو بھیج دیں گے. جہاں تک بات ہے کہ جی آپ کے وہ سنیں گے, پھر آپ دیکھیں گے, ان کے ساتھ الحمدللہ ہر فورٹ ناٹ پہ میری بات ہو رہی ہے. آپ اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ میں خود ان سے پوچھتا رہتا ہوں, ان سے پوچھ بھی لوں گا انشاءاللہ میں. ابھی ہم بات کو نا لاتے ہیں اصل مدعے کی طرف. آپ کی اور میری بات ہوگی. بات کا موضوع کیا ہے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بطور ذلی بروزی محمد رسول اللہ ذلی بروزی نبی اور رسول ہوئے, نعوذ باللہ من ذالک, کیا اسی طرح جماعت احمدیہ کے مطابق اور بھی ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے ذلی بروزی رسول اور نبی ہوں گے؟ آپ نے کہا جی کہ آپ صرف امکان ثابت کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے فضل اور احسان سے نا اگر آپ ثابت کرنے کے لیے آئیں گے نا کہ ہاں جی ہوں گے, یا آپ ثابت کرنے آئیں گے نہیں امکان ہے, دونوں صورتوں میں اللہ کے فضل اور احسان سے جو خادم ہے نا آپ کے سارے اس عقیدے کی دجیاں بکھیر دے گا, چونکہ یہ باطل عقیدہ ہے. آپ کو چوائس دے دی ہے. بے شک جب اپنا عقیدہ کیونکہ آپ نے اپنا یہ والا موقف لکھ کے دینا ہے, میں نے بھی اپنا آپ کو جواب دعویٰ لکھ کے دینا ہے. آپ بے شک میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے. آپ نے کہا نا آپ نے صرف ایک ایگزٹ اپنے تیار اپنے لیے کیا کہ نہیں میں اس میں ہو سکتا ہے پہ بات کروں گا, ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس میں ہو سکتا ہے لکھ کے لے کے آئیے گا. خدا کی قسم اللہ کے فضل اور احسان سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے ہو سکتا ہے کی بنیاد پہ امتیاز جماعت احمدیہ کو باطل ثابت کرے گا اس موقف کے اوپر. ایک بات. دوسری بات, اچھا موقف والی بات ہی رہنے دیں کیونکہ ادھر 1 بجنے والا ہے. سر اب مجھے آپ نے بات دیکھیں نا, آپ نے جو 4 باتیں کی, 4 باتوں اس کے بعد آپ چلے جائیے گا. سر میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ چلے جائے گا, بات تو پوری کرنے دے, کیا ہو گیا ہے 2 منٹ سے مجھے بات کرنے مجھے پوری کرنے دے, اس کے بعد چلے جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی میری مین بات ہے نا صرف وہی بات رہے نا تو زیادہ بہتر ہے. وہ تو ساری ادھر ادھر کی میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی نہیں جاتی, آپ فکر ہو جائیں, آپ 2 منٹ کے بعد سے چلے جائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آرام سے سوئیے گا. اب دیکھیں ذرا, اب یہ سب لوگ اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ وہ شخص جو اپنے پیچھے بینر لگا کے بیٹھتا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ آراف میں لکھا ہوا ہے, آج کیا کہہ رہے ہیں
کہ بھئی مجھے نہیں پتا آئے گا کہ نہیں آئے گا, ہو سکتا آئے ہو سکتا نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ عقائد بنتے ہیں. آج تک تو لوگوں کو آپ بتاتے تھے کہ قطعی دلالہ کی بنیاد پہ عقائد بنتے ہیں, آج کہتے ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ آپ نے بینر لگائے ہوتے ہیں. کہتے مجھے کیا پتا قیامت آ جائے. ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم قیامت نہیں آ سکتی جب تک وہ ساری باتیں پوری نہ ہوں جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہیں. اب بتائیں, اب ہو سکتا ہے میں کوئی بندہ کہہ دے بھئی قیامت کیا 1 منٹ کے بعد آ سکتی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ عقائد کی بنیاد سکتا ہے پہ نہیں ہوتی, عقائد کی بنیاد کتاب و سنت کے قطعی دلائل پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ جو پیچھے بینر لگائے ہوتے ہیں اس تمام کی بنیاد کیا سکتا ہے, آپ کو ظن ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں قطعی دلالہ باتوں کے. اچھا اگلی بات سنیں ذرا, یہ اس لیے تمام ریکارڈنگ بہت اہم ہوتی ہے. آپ نے ابھی دوسری مرتبہ میں آ کے آپ نے وضاحت کی نہیں, وہ میں نے لا نبی آبادی کی بات آپ نے ایسے کی تھی, اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. سنیں ذرا, آپ نے کہا کہ آپ کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو چلا دیں گے, ایسے کر دیں گے. آپ نے چلانا ہے, اگر اپنی براڈ پہ چلائیں گے تو مجھے وہ میرا کلپ بھیج دیجئے گا کہ یہ میں نے چلا دیا ہے. آپ نے جو بات کی ہے میرے پہ تہمت لگاتے ہوئے وہ ریکارڈ میں آ چکی ہے. آپ نے وہ بات چلانی. جب مرزا صاحب کی بات آئے ایک لفظ کوئی بندہ آگے پیچھے کر دے, کہتے دیکھا مولوی جھوٹ بولتا ہے, میرے پہ اتنی بڑی تہمت آپ نے لگا دی ہے. یعنی میری بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے مجھ پہ تہمت لگائی آپ نے. آپ نے یہ بات اپنی براڈ پہ اگر چلائی تو مجھے ریکارڈنگ بھیجیے گا, اور آپ نے جو مجھ پہ تہمت لگائی ہے وہ تمام ریکارڈ میں آ چکی ہے, وہ آپ نے بات چلانی ہے. اور اگر نہ چلا سکے تو اتنا کہہ دیجئے گا انسان کو غلطی ہو گئی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا جناب کہ وہ میں اس میں ایک آپ نے بات کی, ہاں آپ نے کہا جی کہ سیفی صاحب امتیاز اپنے الفاظ میں الحمدللہ انسان ہوں لیکن بہت احتیاط کرتا ہوں. میں نے آپ کے لفظ مبلغ, میں نے مربی نہیں کہا. مجھے بھی پتا ہے کہ مربی کو کم از کم کچھ لکھنا پڑھنا پڑتا ہے پہلے. میں نے آپ کو مربی نہیں بولا, میں نے آپ کو مبلغ بولا ہے. آپ نہیں ہے مبلغ. ہاں آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا جی آفیشل, چلو ٹھیک ہے آفیشل نہیں ہے, لیکن آپ جماعت احمدیہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھ کے 8-8 10-10 گھنٹے تبلیغ کرتے ہیں. میں نے آپ کو مبلغ بولا ہے, ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے جانا ہے, نو پرابلم ایٹ آل, جائیے گا. اب آپ نے اب امتیاز انتظار کریں. آپ نے کہا جی آپ مجھے اپنی فہرست بھیج دیں, یہ پہلی آپ کو دے دی ہے نا, اس پہلی پہ ڈیبیٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اور فہرستیں بھی آپ کی موت سے پہلے ہم دے دیں گے. آپ کے مرنے سے 1 دن پہلے باقی فہرست بھی آپ کو مل جائے گی. یہ جو ایک بات کی ہے اس پہ پہلے ڈیبیٹ کر لیں گے. اچھا, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ اس کے ساتھ کرنے گئے تھے بات اللہ یاری کے ساتھ, تو آپ اس پہ بالکل تیار تھے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات ہوگی. آپ کی میری بات بھی ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگی. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ نہیں آپ اپنی یعنی ادھر آئیں اور نہ ہم ادھر جائیں. کوئی نہیں, آپ اپنے ہو جائے گی. چلے اب میوٹ کر لیں, بہت لمبی چلیں بات آپ کریں, چلیں کر لیں. اچھا سوری معذرت, سوری میں نے غلطی سے آپ کا میوٹ کر دیا. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے غلطی سے آپ کا میوٹ کر دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے اگر فقط آپ یہ کہتے کہ جی مبلغ ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ آپ نے ساتھ ہی آفیشیل کے الفاظ بھی استعمال کیے, اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جماعت کی طرف سے آپ, یہ بھی آپ کی بات غلط ہے. ہمیں کوئی جماعت کی طرف سے یہ چیز نہیں کہی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی آپ, کیونکہ جماعت کی طرف سے اگر وہ چیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ پھر چیز آفیشیل ہو جاتی ہے کہ ان کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آفیشیل نہیں ہے. یہاں ہم جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ذاتی علم کے مطابق کرتے ہیں. ایک بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ لا نبی آبادی والی آڈیو میں آپ کو پرسنل میں سینڈ کر دوں گا, اگرچہ کہ آپ مجھے میسج کریں, اس میں آپ مجھے بتا دینا, اور بتا دینا کہ وہ جو فکرہ مس ہوا ہے وہ کس سے مس ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ مجھے بتا دینا, کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ آپ وہاں دے رہے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے حدیث متواترہ میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے سے نا کہ بھائی اتنے سارے راوی تھے, انہوں نے سب نے ہی مس کر دیا. وہ رسول اللہ کی زبان سے ہی لا نبی آبادی کے الفاظ نکلے ہوں گے فقط, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فقرہ مس ہونے کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے, کیونکہ میں جو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے سمجھا ہوں وہ میں نے یہاں بیان کر دیا کہ جی بھول گئے ہیں, یہ مس ہو گیا ہے, اب آپ نے ڈال دینا ہے اپنے عقیدے کے مطابق, جو بھی کچھ آپ کا جواب ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ, دیکھیے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ آپ کرتے ہو کھلواڑ، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور باوجود اس کے کہ وضاحت کی ہوئی ہے وہ مطلب چھوڑ کر آپ اپنے مطلب گھسانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس بنا پر ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بات کا مطلب واضح کر دیا ہے، آپ کی بات سے تو نتیجہ جو نکل رہا ہے وہی نکل رہا ہے، ورنہ آپ ہمیں بتا دینا بھائی وہ مس ہونے کے وجہ کیا رہی ہے۔ لا نبی بعدی میں وہ جو فقرہ مس ہوا ہے، اس کے مس ہونے کی وجہ 72 سیکٹس کے نزدیک کیا رہی ہے، جو جماعت احمدیہ سے الگ ہٹ کر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چکڑالوی، ستیالوی، جو بھی جتنے بھی فرقے ہیں، یہ شیعہ وغیرہ، ان کے نزدیک وہ لا نبی بعدی میں رسول اللہ کے الفاظ یا درمیان میں سے ایک لفظ یا ایک فقرہ مس ہونے کی وجہ کیا رہی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ امتیاز کیا سمجھتا ہے یہ نہیں بتانا ہے، سمجھ رہے؟ امتیاز کیا سمجھتا ہے یہ نہیں بتانا ہے بھائی۔ 72 سیکٹس کیا سمجھتے ہیں وہ فقرہ مس ہونے کے، اور مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہاں وہ فقرہ مس ہو گیا، یہ بھی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہ ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو آج تو براڈ پر آپ ضرور آنا، میں وہیں وہ آڈیو چلا دوں گا، وہیں آپ اپنی بات کی ایکسپلینیشن کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تیسری بات آپ کی نے یہ کہی، اچھا جو موضوع میں لے کر آیا تھا اس پر آپ نے تو کر دیا سرینڈر، اس پر تو کر دیا آپ نے سرینڈر، کہ اس نے کہا بھیا میرے تو بس کا ہے ہی نہیں ہے، میں تو کر ہی نہیں پاؤں گا، یا یہ کہ میں نے فہرست میں رکھا ہی نہیں اس کو، دجال والا جو موضوع ہے وہ تو ہے ہی نہیں فہرست میں آپ کی، لیکن آپ نے یہ ایک موضوع یہاں پر مجھے پیش کیا ہے، اوکے؟ اس کے نا ایگزیکٹ الفاظ مجھے بتائیے موضوع کے، کہ کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں، پھر کب کرنا ہے، کس دن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا اس پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی بات ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق میں آپ بتا دوں۔ اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیچھے آپ بینر لگا کر رکھتے ہیں، وہ بینر کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ جیسے مربی بننے کے لیے تھوڑا پڑھنا لکھنا پڑتا ہے نا، اسی طریقے سے اگر ختم نبوت کا مجاہد بننا ہو نا، اچھا ختم نبوت کا مجاہد بننے کے لیے تو پڑھنا ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو صرف گالیاں سیکھنی ہوتی ہیں، گالیاں سیکھ لو تو تم بن گئے مجاہد۔ وہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے کبھی اگر آپ نے میری ڈیبیٹ سنی ہو نا، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے میرا بینر، دوسرا بینر میرا یہ ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی آپ نے اگر سنا ہوگا نا، جب کوئی میرے سے یہ پوچھتا ہے کہ جی مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، میں جواب میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ضرورت محسوس کرے گا کہ ہاں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اب کسی نبی کو بھیجنا چاہیے، وہ ضرور بھیجے گا، اگر وہ ضرورت محسوس کرے گا، یعنی امکان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ چاہے آ سکتا ہے، وہ ضرورت محسوس کرے۔ میں کبھی کسی کو کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لازمی آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ آپ اور ہم یہاں ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر دیکھیں نا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ دیا ہے، اور ایسے لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں ان سے دوزخ کا وعدہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کنفرم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ جو نیک اعمال کرتا ہوا انسان مرا ہے یہ واقعی دوزخ جنت میں جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کوئی بات بری لگے اور خدا تعالیٰ اس کو جنت میں نہ ڈالے، اور ایسا انسان جو برے اعمال کر رہا تھا لیکن وہ شرک سے دور تھا، خدا کو اس کی کوئی بات پسند آ جائے اور خدا تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے۔ تو پیارے بھائی ایک چیز ہوتی ہے جو امکان ہوتے ہیں، اس امکان کی بنا پر ہی میں بات کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ چیز چونکہ جاری ہے تو اس کے جاری ہونے کی وجہ سے یہ کام آئندہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے جی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیز جاری ہے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی ہے کہ شریعت والا نبی کوئی نہیں ہو سکتا، بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ علم غیب نہیں ہے ہمیں بھائی، کنفرم آپ نہیں لے سکتے ہو کسی چیز کی ضمانت، کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ آپ اور ہم نہیں جانتے، لیکن ایک چیز جاری ہے، اس کے مطابق وہ فعل آئندہ ہو سکتا ہے، اوکے؟ چلیے اچھا ابھی مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی چلیں اجازت سے قبل اب آپ نے بات کی ہے، بات تو سنتے جائیں نا۔ جی السلام علیکم، وہ دیکھو نا فون آ رہا ہے، جی آپ کر رہا ہوں، بس ایک منٹ کرتا ہوں بیک، آپ کو ایک منٹ رکو، ایک منٹ بس، ایک منٹ رکو بس۔
سیفی بھائی ٹھیک ہے دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، ایک صرف 1 منٹ، ٹوٹل 1 منٹ لوں گا، بس صرف 1 منٹ لوں گا۔ اچھا، چونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ موضوع بتا دیں واضح کر کے تاکہ آپ اس کو لکھ لیں، سن لیں ذرا آپ، چونکہ ریکارڈنگ آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، اس کو لکھ بھی لیجیے گا۔ اچھا، موضوع یہ ہے جناب کہ جس طرح جماعت احمدیہ کے عقیدہ کے مطابق مرزا صاحب ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہونے کے ناطے ذلی بروزی نبی اور رسول ہوئے، کیا اسی طرح مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی اور شخص ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے ذلی بروزی نبی اور رسول ہوگا؟ اچھا، یہ تو آپ کا مطالبہ وہ جو تھا کہ وہ دہرا دیں بات۔ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چونکہ ایک سیولائز بات چیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ موقف رکھ دیا، واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، اور آپ کی طرف سے ایک سیکنڈ میں کر دوں گا آپ کی طرف سے انتظار، اور آپ نے خود کہا ہے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہی کر لیں گے، اور ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہی ہو رہی ہے بات۔ ہاں، اور میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق مجھے آپشن دیجیے گا، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میرا ٹائم بھی آپ کے ساتھ میچ ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم ایک ٹائم میوچلی طے کر کے اس پہ یہ ڈیبیٹ ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ کریں گے۔ ایک بات، اس کے بعد دیکھیں ابھی نا آپ اگر آپ اس انداز سے بات نہ کرتے، اب سنیے گا ذرا، تو مجھے بھی اس انداز سے بات نہ کرنی پڑ، اب جو میں کرنے چلا ہوں، آپ نے کہا ختم نبوت، کرتے رہے، میں سن رہا ہوں، میں نے ایک سیکنڈ، میں صرف 30 سیکنڈ آپ نے کہا، میں نے آپ کو 15 منٹ پہلے کہا تھا کہ مجھے 1 بجے نکلنا ہے، دیکھو فون آ رہا ہے ان کا، 3 دفعہ میں ان کا فون کٹ کر چکا ہوں، گن کے 30 سیکنڈ، ٹوٹل 30 سیکنڈ آپ نے کہا کہ ختم نبوت کا مجاہد بننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ گالیاں دینا سیکھ لو۔ پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ ذلی بروزی نبی احمدیہ جماعت میں بننے کے لیے اتنے بس ضروری ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو گالیاں دو، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دونوں باتیں برابر ہو، آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ میں آپ کو میسج کر دوں گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز بھائی، حاجی صاحب سے تھوڑی بات کر لیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لندن ختم نبوت کانفرنس جا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں جناب، میں قربان جاؤں، ہمارے استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ ماشاءاللہ آپ کی گھر جو ہم سن رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ صرف آپ کی دعائیں ہیں، یہ صرف ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں، ورنہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب نوازے، ماشاءاللہ، دل خوش۔ استاد محترم، ماشاءاللہ آپ لوگ کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، بس آپ سے درخواست ہے کہ چونکہ وہاں پہ تو سب آپ کی طرح کے لوگ ہی موجود ہوں گے جو اس کاز سے محبت کرتے ہیں، بس نا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا نام لے کے دعا کروا دیجیے گا، بس کہ اللہ تعالیٰ پورا اخلاص اور پوری کامیابی عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں جی، انشاءاللہ ضرور، آپ ہمارے لیے کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اخلاص دے، اور ہم آپ کے لیے یہی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو بھی سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جی بس آپ اور اپنے عدنان رشید بھائی کو بھی سلام عرض کریں۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ۔ جی اللہ خوش رکھے گی آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ کو سن رہے تھے جس وقت سیفی آیا تھا، تو اتنے میں جو ہے وہ ہم نے 8 بجے نکلنا تھا، تو اچھا نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سکتا ہے کی بنیاد پہ اس تمام باطل کو توڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ وہ جو اس دن آفیشل مربیان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ایک کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی الحمدللہ ہم نے سنا تھا۔ الحمدللہ وہ بہت اچھا ہو گیا،
چونکہ اس میں یہ ہوا نا کہ کم از کم ایک جماعت کے آفیشیل پلیٹ فارم سے انگلش زبان کے اندر جماعت کا موقف لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جاری ہے فلانا ہے، صرف اور صرف ایک شخص کو نعوذ باللہ من ذالک نبی اور رسول منوانے کا پورا ایجنڈا ہے، اور محمد رسول اللہ نعوذ باللہ منوانے کا ایجنڈا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا مفتی بھائی آپ بھی چونکہ سفر میں نکل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم باقی دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے رابطہ ہوگا، کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ امتیاز بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، ویلکم اللہ جی، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ آپ دونوں احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیکوڈر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز بھائی کیسے، خیریت سے؟ ڈیکوڈر بھائی اللہ کا احسان ہے، آپ بتائیں سب خیریت؟ الحمدللہ بخیر ہے ماشاء اللہ۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ڈبیٹ جو ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ہو جائے، لیکن آپ کی طرف سے بھرپور کوشش رہتی ہے کہ اچھے الفاظ کا استعمال ہو اور سننے والوں کے لیے ہیلدی گفتگو اور علم کی بات آئے تاکہ فائدہ پہنچے۔ ہم امید ہے اور دعا ہے ہماری امتیاز بھائی آپ کے لیے بھی، ہمارے تمام ختم نبوت کے بجاہد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کاز پہ ثابت استقامت رکھے آپ کو، آمین۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو پورا اخلاص عطا فرمائے اور پوری کامیابی عطا۔ مجھے جاتے جاتے غلط بات کر دی کہ علیہ اس کے مقصد نہیں بنتا تھا کہ جی ختم نبوت کا مجاہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ گالیاں دینا سیکھ۔ اب کتنی نامناسب بات ہے، کاش کہ یہ بات نہ کرتے بس، لیکن کیا کیا جائے یار، بس کوئی بات نہیں۔ اس لیے امتیاز بھائی ہم استاد آپ محترم، جیسے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے استقامت کی دعا مانگتے کہ آپ ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہماری کوششیں قبول ہوں سب آمین بھائیوں کی، آمین۔ اور جو ایک اچھے